اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقضاکم. دوستوں، حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ تم میں علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں تاریخ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے کئی فیصلوں کی جانب اور کئی قضاوتوں کی جانب روایات ملتی ہیں، اور وہ ساری روایات بیان بھی نہیں کی جا سکتی. اس وقت صرف ایک جملہ کہہ کر میں آپ کی خدمت میں کس طریقے سے امیر المؤمنین نے فیصلہ کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن امیر المؤمنین کے فیصلوں کے بارے میں ایک خاص چیز ذہن میں رہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو فیصلے کیے ہیں ان میں خوبی ہے کہ یہ فیصلے ظاہر کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ حقیقت اور واقعیت کی بنا پر ہیں. کیا مطلب؟ عام طور پر عام قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر کرتا ہے. عین ممکن ہے کہ گواہ بک جائیں، عین ممکن ہے کہ ثبوت مینیپولیٹ ہو جائیں، تو جو فیصلہ قاضی دے گا وہ حق کے مطابق نہیں ہوگا، غلط فیصلہ ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں کو ماننا تو پڑے گا. لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں اس فیصلوں میں حقیقت میں امیر المؤمنین نے حقیقت اور واقعیت کو ظاہر کر کے ہمارے سامنے کر دیا ہے. اور یہ شان حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سے فیصلے کریں گے واقعیتوں کی بنیاد پر، نہ کہ ظاہر کی بنیاد پر. تاریخ میں ایک داستان ملتی ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسبت سے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ دو افراد مل کر کسی سفر پر جا رہے تھے. اس سفر کے دوران ان دونوں نے مل کر کسی جگہ رک کر فیصلہ کیا کہ کچھ دیر سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہیں پر ہی غزہ تناول فرما کر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. جب وہ اس جگہ پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے سامان سفر میں سے اپنی اپنی غذا نکالی، تو ایک شخص نے اپنے سامان میں سے 3 روٹیاں باہر نکالی اور دوسرے نے 5 روٹیاں باہر نکالی. ابھی یہ کھانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک راہگیر کا گزر ہوا. اس نے ان لوگوں پر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، مسلمان سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ میں کھانے میں شریک کر لیا. اب یہ 3 افراد مل کر 8 روٹیوں کو کھانے میں مصروف ہو گئے، اور جب غذا تناول فرمالی کھا چکے تو آنے والے مہمان نے ان میزبانوں سے کہا کہ میں جو غذا آپ لوگوں کے ساتھ تناول فرمائی ہے، جو کھائی ہے، میں اس کا اجر اور اس کی اجرت آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور لہٰذا اس نے اپنی جیب میں سے 8 درہم نکالے اور ان کے حوالے کر دیے اور کہا کہ یہ لے لیجئے. وہ مہمان تو پیسہ دے کر چلا گیا، لیکن یہاں پہ دیکھیے کس طریقے سے انسان کی نیت جو خیر کی ہوتی ہے وہ مینیپولیٹ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. یہاں پر بھی دوستوں یہی ہوا کہ ان دونوں نے خالصتاً فی سبیل اللہ اس بندے خدا کو کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن جب پیسہ بیچ میں آیا تو اب وہ ان دونوں میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا اس بات پر کہ کس کو کتنا ملے گا. لہذا اس مقصد کے لیے ایک شخص نے جس نے کہ 3 روٹیاں پیش کی تھی، اس نے کہا کہ ان درہموں کو آدھا آدھا تقسیم کیا جائے، یعنی مجھے 4 درہم ملیں اور تمہیں بھی 4 درہم ملیں. جبکہ وہ شخص کی جس نے 5 روٹیاں سرو کی تھیں اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری روٹیاں 3 تھیں، میری روٹیاں 5 تھیں، لہٰذا میں تمہیں 3 درہم دیتا ہوں اور تمہیں 5، تم مجھے، یعنی کہ میرے 5 درہم ہوں گے اور تمہارے 3 درہم ہوں گے. لہٰذا اس بات میں تنازع ہوا، یعنی کہ 1 درہم کی وجہ سے جھگڑا ہوتے ہوتے قاضی تک پہنچ گیا، یعنی حضرت امیر المؤمنین تک پہنچ گیا. جب ان لوگوں نے یہ معاملہ امیر المؤمنین کے سامنے پیش کیا تو امیر المؤمنین نے ایک بات کہی، ان سے کہا کہ دیکھو
تم ایک کام کرو کہ اس مسئلے کو، اس جھگڑے کو آپس میں صلح کر کے سلجھا لو۔ تمہارے شان نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے رہو اور تنازع کرو۔ امیر المومنین نے زندگی کا اصول بتایا ہے کہ دیکھو، مال کی وجہ سے جھگڑا کرنا مومنین اور مسلمانوں کی شان نہیں ہوا کرتی، اور ان معاملات کو آپس میں ایک ساتھ صلح کر کے اور اس کو طے کر لیں۔ لیکن امیر المومنین کی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی، لہٰذا جھگڑا بڑھتا رہا۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ جو حقیقت میں دعوے دار تھا، کہا کہ دیکھو، جو تمہیں 3 درہم دیے جا رہے ہیں، کیونکہ تم نے 3 روٹیاں دی تھی، جو دیا جا رہا ہے سامنے والا وہ لے لو، ورنہ اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تمہیں صرف 1 درہم ملے گا۔ اب جو اس شخص نے یہ بات سنی کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسے صرف اور صرف جو ہے وہ 1 درہم ملنا ہے، تو اس نے کہا کہ یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھو، تم لوگ کھانے والے 3 افراد تھے، تم نے جناب علی 3 روٹیاں نکالی، تمہارے ساتھی نے 5 روٹیاں نکالی، اور تم لوگوں نے کتنا کتنا کھایا یہ تو نہیں معلوم ہے۔ اس اعتبار سے ماننا پڑے گا کہ تم لوگوں نے برابر کھایا ہے، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ 8 روٹیوں کے 3 حصے کریں تو بنتے ہیں 24 حصے، یعنی ہر روٹی کے 3 حصے بنائے جائے تو 24 حصے بنیں گے، اور برابر جب تقسیم کیا جائے گا تو ہر انسان نے 8 روٹی کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 8 روٹیاں چاروں کے درمیان تقسیم ہو جائیں، تینوں کے درمیان اس طرح تقسیم ہو جائے گی کہ ہر ایک کے حصے میں روٹی کے 3 حصوں میں سے، یعنی کہ ہر آدمی کے حصے میں 8 حصے روٹی کے آئے ہیں، 8 ٹکڑے روٹی کے آئے ہیں۔ اور چونکہ تم نے جو اپنی 3 روٹیاں دی تھیں اس کے 12 حصے بنتے ہیں، ان 12 حصوں میں سے 8 حصے تو تم نے کھا لیے تھے، اور تمہارے حصے میں سے فقط اور فقط اس کو جو ملے ہیں وہ ملے ہیں 4 حصے، جبکہ تمہارے ساتھی نے 5 روٹیاں دی تھی اور اس کے حصے میں بنتے ہیں جناب علی 15 حصے، 15 حصوں میں سے 8 اس نے کھائے، تو جو حصہ بچ جاتا ہے وہ کتنا بچ جاتا ہے؟ وہ بچ جاتا ہے 7 حصے اس نے دیے اور 1 حصہ تم نے دیا، کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں میں سے 9 حصے بنے، 8 حصے تو تم کھا گئے تھے، 1 حصہ تمہارا اور 7 حصے اس کے تمہارے اس ساتھی نے کھائے تھے۔ تو اس اعتبار سے تم تینوں نے روٹی کے 8 حصے کھائے، تم نے اپنے 8 حصے کھائے، 1 حصہ اسے دیا، اور اس نے اپنے 8 حصہ کھائے اور اپنے 7 حصے اسے دیے۔ تو اس اعتبار سے جب تمہیں 8 درہم ملے ہیں تو واضح ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے کہ تمہیں اس 8 درہم میں سے 1 درہم ملے گا اور باقی 7 درہم تمہارے اس ساتھی کو ملیں گے، یہی اس کا اور تمہارا حق ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے کہا، راضی ہو گیا، یا علی، آپ واقعاً آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ میں جو سمجھ رہا تھا کہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے نہیں، بلکہ جو مال مجھے دیا جا رہا تھا وہ مال بھی میرے حصے سے زیادہ تھا۔ تو عزیزوں، یہ جو مال کا مسئلہ ہوتا ہے، جب تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان اس چیز کو نہ دیکھے کہ مجھے کتنا ملا، اس کو کتنا ملا۔ اہم تو یہ ہے کہ جب میں نے خیرات کی تھی، جب میں نے راہ خدا میں مال دیا تھا اور بغیر عوض کے دینے کو تیار تھا، تو بہتر تو یہی تھا کہ یہ دونوں شریک اپنے اپنے کے ساتھ معاملے کے ساتھ اپنا حصہ دوسرے کو دے دیتے، اور ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس معاملے کو کتنے بہتر انداز میں سلجھایا ہے اور درست کیا ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے کہ زندگی کے اندر جب کبھی بھی تنازع ہو جائے تو معاملے کو اس سطحی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اس عمق اور گہرائی سے دیکھا جائے۔ ہم جب کبھی قربانی دیتے ہیں گھر کے معاملات میں، گھر میں میں بھی کام کرتا ہوں، آپ بھی کام کرتے ہیں، تو پارٹنرشپ جو حصہ ہوتا ہے اس کام کے حساب سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے حساب سے انسان کو پروردگار عالم اجر بھی دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد